کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈگری، جاب اور محنت آپ کو امیر بنا سکتی ہے؟ اگر آپ پچھلے 30 سال سے محنت کر رہے ہیں تو اس بات کا جواب آپ کے پاس بہت اچھا ہوگا۔ اگر تو آپ امیر ہو چکے ہیں جاب، محنت اور ڈگری کے ساتھ تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا جواب ہاں ہے۔ لیکن اگر نہیں ہو سکے، there is something wrong، تو پھر میں آج آپ کو جواب دینے لگا ہوں۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کتاب آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن آج کے بعد یہ کتاب آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اگر آپ اس چینل پر موجود رہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو پہنچائیں گے ایک ایک چیپٹر کی پریکٹیکل ٹیک اویز، سمری نہیں، پریکٹیکل ٹیک اویز، جن کو فوری طور پر آپ اپنی لائف، اپنی سوچ اور اپنے بزنس پر اپلائی کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP۔ سر، ہماری خواہش ہے کہ ہم سب لوگ مل کر سوشل میڈیا اور باقی چیزوں سے ہٹ کر، گو کہ آپ اس وقت بھی سوشل میڈیا کے تھرو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن یہ پازیٹیو یوز آف سوشل میڈیا کہ آپ لرننگ کر رہے ہیں۔ تو ہماری موومنٹ یہ ہے، ہماری انٹینشن یہ ہے، ویژن یہ ہے کہ ہر بچہ، ہر بڑا، ہر نوجوان، چونکہ آپ سب کنٹریبیوٹیو ہیں، پاکستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اپنی فیملی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، سو آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ سوشل میڈیا سے نکل کر آپ لرننگ کے اس پروسیس میں آئیں جس سے آپ کو، آپ کی کمیونٹی کو فائدہ ہو سکے۔ تو یہ کتابوں کی لرننگ، چونکہ کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، یہ ریالٹی ہے۔ یہ انسان جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک یہی پیٹرن ہے اور یہی پیٹرن چلتا رہے گا۔ اب آپ اس کے اوپر کتنا کاربند ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ صرف آپ کی جاب، آپ کی ڈگری، آپ کی محنت، اس کی ایک انالوجی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں جو اپنے انٹروڈکشن میں بڑی زبردست بات مجھے بڑی پسند ہے، یہ انالوجی کہتے جی میرے 2 باپ تھے۔ اب 2 باپ تو کسی کے بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے 2 باپ تھے۔ اب ڈفرینٹ جو ریلیشنل انالوجیز ہیں ہم ان میں نہیں جاتے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں۔ سو وہ کہتے ہیں کہ میرے یہ جو 2 باپ تھے ان میں ایک باپ، یہ بیسیکلی میٹافوریکل یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک استعاراتی طور پر انہوں نے ان کو لیا ہے۔ کہتے جی ایک باپ نے PhD کی اور دوسرا 8 بھی نہیں پڑھا تھا۔ 2 مختلف ڈائمنشنز ہو گئی۔ اچھا، اب انہوں نے جو بیلنس رکھا وہ بڑا زبردست تھا، آپ نے ذرا اس کو میئر کرنا ہے اپنے لحاظ سے۔ کہتے ہیں کہ دونوں نے محنت کی، ایک جو 8 بھی نہیں پڑھا تھا، 8ویں کلاس ہی پاس نہیں تھا، یعنی کہ انڈر میٹرک جسے ہم ہماری عام زبان میں کہہ لیں، اور دوسرے نے PhD کر لی۔ دونوں نے سٹرگل کی 30 40 50 سال۔ تو 30 40 50 سال گزارنے کے بعد دونوں نے پیسے کے لیے کام بھی کیا، دونوں نے پیسہ اکٹھا بھی کیا، یقیناً پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ اب دونوں کی اپروچز میں فرق تھا۔ ایک وہ شخص جو اپنے پیچھے اتنا پیسہ چھوڑ کر گیا کہ اس نے چیریٹیز، اس نے اپنی نسل کے لیے پیسہ چھوڑا، نسل کو بہتر کیا، اور دوسرا شخص اپنے پیچھے بہت سارے بلز جو بھی ادا کرنے والے تھے وہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ شخص جو PhD تھا، جس نے بڑی محنت کی، بڑی سٹرگل کی، ایجوکیشن حاصل کی، وہ صرف اور صرف اپنی اس جاب کے چکر میں، جاب سے اچھی جاب تھی، پیسہ کماتا رہا، لیکن جیسے جیسے یہ سیلریز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی سیلری بڑھتی ہے نا سر، اسی طرح آپ کے ایکسپینسز بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایک بڑا پٹ فال ہے سیلری کا کہ آپ کی سیلری بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسی طرح آپ کے ایکسپینسز بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے۔ جیروم نے بڑے زبردست الفاظ میں اسے ڈیفائن کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپینسز ماؤنٹ وین ریفریشمنٹس آر ایڈڈ اپ۔ جب بھی ہم لذتیں، جب بھی ہم ریفریشمنٹس ایڈ کرتے جاتے ہیں تو خرچے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک پرسن ہے، اس کی 2 لاکھ روپے سیلری ہے، جب 2.5 لاکھ ہوگی بچے بھی ڈیمانڈ کریں گے، اس کی اپنی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تو ہم اپنی ان خوشیوں میں وہ جو پیسے تھوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، اس کی کوئی نہ کوئی جگہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی سیلری بڑھے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ چھٹیوں پر جائیں گے۔ سیلری بڑھے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جوتے لے لیں گے، کپڑے لے لیں گے۔ ہم سیلری بڑھنے پر ہر وہ چیز لیتے ہیں جو ہمارے پیسوں کو کم کرتی ہے، بڑھاتی نہیں ہے۔ اب دوسری طرف جو دوسرا فادر ہے، اس کا بزنس مائنڈ سیٹ ہے، وہ ویلتھ کو کیپ کرنے کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ اب دونوں کا فرق، جو اپروچز کا فرق ہے، ایک دولت کماتا ہے اور صرف لگاتا چلا جاتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، پیسہ آنے کے باوجود بھی خوشحالی نہیں آتی۔ دوسری طرف دوسرا والد ہے، دوسرا باپ ہے، وہ باپ کیا کرتا ہے
کہ پیسے کو نہ صرف کماتا ہے بلکہ پیسے کو ری انویسٹ کرتا ہے اور اس پیسے سے کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اس میں میجورٹی آف دا چیز اب اس میں جو میجورٹی کا تھنکنگ پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی انکم کو ویلتھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انکم آپ کی ویلتھ نہیں ہوتی۔ ویلتھ وہ ہے جو آپ کے پاس موجود رہتی ہے، جو آپ کے پاس انکم آتی ہے، اس میں سے آپ کے ایکسپینس نکل جاتے ہیں، ایمرجنسی فنڈ چلے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کی تو پیسہ لیک ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ کیا بات؟ اس میں پیسہ لیک ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے، یعنی کہ جب سال ختم ہوتا ہے، زندگی کے جو کریئر ہے 30-40 سال کا، جب وہ مکمل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ کھویا ہی کھویا ہے، پایا تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ 30-40 سال گزرنے کے بعد بھی ایک پرسن پریشان ہو رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کی شادی کے لیے، اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے، اپنے بلز کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے اور اپنی سہولیات کے لیے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب اپنی ریٹائرڈ لائف میں آتے ہیں تو ان کے لیے اپنے ایکسپینڈیچرز پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پینشنز تو بچے لے جاتے ہیں۔ وجہ کیونکہ انہوں نے اپنی اس پوری لائف میں صرف خرچے پورے کیے ہوتے ہیں، جبکہ ایک دوسری طرف پرسن ہے، دوسرا باپ ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے جو اپنا ایسٹ ہے وہ کیسے بلڈ کرنا ہے، اس ایسٹ کو ری انویسٹ کیسے کرنا ہے، فائنانس ورک کیسے کرتا ہے اور اس فائنانس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، انویسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے، اس انویسٹمنٹ سے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیسے لیا جاتا ہے، پھر اس کو ری انویسٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ جبکہ جو بندہ صرف جاب کرتا ہے اس کے پاس اتنا کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ جو شخص پروسیس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، جاب سے باہر ہوتا ہے، جاب از نیور اے بیڈ تھنگ، میں اس کے اوپر الگ سے ایک ویلاگ کروں گا، جاب بری بات نہیں ہے، لیکن جاب کے ساتھ آپ کی مینٹالٹی کیا کام کر رہی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس وقت بنیادی طور پر یہ پوری کی پوری کتاب آپ کی اس پروسیس پر ہے کہ آپ بنیادی طور پر کمانے سے امیر نہیں ہوتے، آپ اپنی سوچ بدلنے سے امیر ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا جو انٹروڈکشن ہے وہ دو سوچوں کا فرق ہے۔ ایک وہ شخص جتنے بڑی محنت کر کے ڈگریز حاصل کی، جب تک اس نے ڈگریز حاصل کرنی تھی وہ پیسہ لگاتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک شخص تھا جس نے صرف 8 بھی نہیں پڑھی تھی، اس نے کیا کیا کہ اس نے محنت کرنا شروع کر دی، پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، وہ لگاتا رہا، جو پی ایچ ڈی کے لیے تھا پیسہ لگاتا رہا تب تک۔ اور یہ ایک ہمارا پرابلم ہے، اور یہی اس کے ساتھ پرابلم تھا۔ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے، ہمارا بچہ بھی جب تک اپنی ایجوکیشن مکمل نہیں کرتا اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ صرف گھر سے پیسہ لے رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس اچھا خاصا بہانہ ہوتا ہے کہ میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں، مجھے تو ابھی خرچوں کی ضرورت ہے، اور وہ اسی چکر میں اپنی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ بندہ جو 8-10 جماعتیں پڑھنے کے بعد یا 12 جماعتیں پڑھنے کے بعد، میں یہاں پہ کلیریفائی کر دوں، میں اس حق میں ہرگز نہیں ہوں کہ آپ اپنی ایجوکیشن چھوڑیں اور صرف پیسہ کمانے لگ جائیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی ایجوکیشن، ٹریننگ، لرننگ جاری رکھیں، لیکن آپ کو اس قابل ضرور ہونا چاہیے کہ فائنانس ورک کیسے کرتا ہے۔ آپ کی فائنینشیل لٹریسی تو بہتر ہونی چاہیے، پیسے کے بارے میں آپ کو سمجھ تو ہونی چاہیے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیسے کے بارے میں تو ہمیں بڑی سمجھ ہوتی ہے، سر کک سمجھ نہیں ہوتی۔ مثلا ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پیسہ آئے گا کیسے، پیسہ آ جاتا ہے، پیسہ باپ کا پیسہ ہے یا کہیں سے بھی ہم پیسہ آ گیا، اب اس پیسے سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اور بڑے سارے لوگ کہتے ہیں پتہ ہے جی چیزیں لیں گے، بیچیں گے، خریدیں گے۔ نہیں سر، اگر ایسے ہوتا تو اب دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ سر پیسہ پراپر پروسیس مانگتا ہے، پراپر فائنینشیل ڈسپلن مانگتا ہے، پیسہ مانگتا ہے کہ اس کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہے، اگر آپ وہ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ایک ان پڑھ شخص بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مجھ سے بزنس کوچنگ کے لیے اکثر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں سر میری تو 4 جماعتیں پڑھی ہیں میں نے، تو میں کہتا ہوں سر آپ بزنس کر رہے ہیں نا، پیسے کا حساب کتاب پتہ ہے؟ کہتے جی پتہ ہے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر تو بزنس سیکھنا اور اس کو بہتر کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بزنس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بزنس کے لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ، دماغ کا کام کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ کام کرتا ہے تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تو سر بڑے سارے لوگ ان کا دماغ نہیں کام کرتا، انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ انفارمیشن ان کو لے بیٹھتی ہے۔ آج اس وقت ہماری تقریباً 70% یوتھ ہے اور اس میں سے زیادہ تر بچے اور بچیاں جاب کے چکر میں مارے پھر رہے ہیں۔ سر اور میم، آپ کو آپ کی جاب امیر نہیں کرے گی۔ اگر آپ نے امیر ہونا ہے
تو پھر آپ کو اپنا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ سیٹ کرنا پڑے گا۔ اب آپ سوچے ہوں گے کہ جب سارے ہی بزنس کریں گے، یہ بھی مجھے ایک مرتبہ سوال کیا گیا ایک سیشن میں کہ جب سارے ہی بزنس کریں گے تو جاب کون کرے گا؟ سر بزنس صرف وہی کریں گے جنہوں نے کرنا ہے، جو کر سکتے ہیں، باقی سارے جاب ہی کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میرے کہنے کے باوجود بھی بے شمار لوگ اس بات پر نہیں آئیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صرف جاب کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ وہ کمفرٹ زون میں رہیں گے، وہ اپنے آپ اس میں سے نکلیں گے، جب نکلیں گے نہیں تو پھر پرابلم ہوگا۔ میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل بتاتا ہوں۔ ابھی ریسنٹ ڈیز میں ایک بچہ میرے پاس آیا، ایکسپرٹ کمال کا ہے، کہتے سر میں پچھلے 7 سال سے دھکے کھا رہا ہوں، اب مجھے کوئی حل بتائیے۔ دھکے کیا کھا رہا ہے؟ گرافکس میں بہت اچھا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ میں بہت اچھا ہے۔ میں نے اسے پلان دیا کہ آپ نے اس پلان پر کام کریں، اگلے 2 سالوں میں آپ بہتر ہو جائیں گے۔ اس بیچارے نے گھر جا کے ذکر کیا ہے، اب وہ بیوی ماں باپ سارے اس کے اگینسٹ ڈانگے لے کے کھڑے ہو گئے، تیری سی جاب کر، مہینے بعد پیسے آئیں گے، تو کس تماشے میں لگ گیا، پہلے 7 سال ضائع کیے، 2 سال اور ضائع کرو گے۔ بنیادی طور پر وہ پچھلے 7 سال اس لیے ضائع کر کے بیٹھا ہے کہ اس کے پاس کوئی پراپر پلاننگ نہیں تھی۔ یہ صرف ایک بچے کی ایگزامپل بتا رہا ہوں، ایسے کئی بے شمار نوجوان ٹیلنٹڈ ضائع ہو گئے کیونکہ ڈائریکشن ہی کوئی نہیں۔ اور ہمارے ملک میں مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، سکلز نہیں ہے، محنت نہیں کرنا چاہتے۔ سر ہمارے بچوں کے پاس صرف اور صرف ڈائریکشن کی کمی ہے۔ تو یہ جو ڈائریکشن کی کمی ہے سر، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے، بڑوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے بن کے۔ تو اس پر ہم نے ایک بڑی زبردست کتاب تیار کی ہے، یہ میری ریسرچ کے اوپر کتاب ہے، پراپر ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی، یہ میٹھی زندگی، اس کا نام ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر رکھا ہے۔ یہ کتاب سر آپ کی زندگی میں جو ادھوری خواہشیں، ادھورے خواب، ان خوابوں کو گولز میں بدلنا اور پھر ان کو اچیو کرنا۔ اس کتاب میں ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، 30 دن کی پریکٹیکل ٹریننگ ہے، اور رمضان المبارک کی نسبت سے ہم نے اس کو پراپرلی ڈیزائن کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشیں اور خواب پورے ہوں تو سر اس کتاب کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں، یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، اس کے ساتھ 4 اور کتابیں ہیں، یہ کمپلیٹ سیٹ ہے۔ آپ کمپلیٹ سیٹ لے کر، ایک تو آپ کی سوشل میڈیا سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے بچوں کی چھوٹ جائے گی، دوسرا اس سے گول سیٹنگ ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سر یہ جو تھنکنگ پیٹرن ہے نا، اس کو جاب اگر کر رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھ لیں، آج ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سر یہ آپ کو امیر نہیں کرے گی۔ تو پھر کیسے امیر ہوں گے اس کے لیے سوچنا شروع کریں، آنے والے سیشن میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنے وقت کا بہت سارا خیال رکھیے۔ یہ سیشن آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ چینل آپ کو فری آف کاسٹ وہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے جو کبھی آپ کو شاید پیڈ میں بھی نہیں ملیں گی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔